وہ تہذیبیں جو اپنے زمانے کی سپر پاور تھیں، جن کے شہروں کی گلیاں روشنیوں سے جگمگاتی تھیں، جن کے ہنر، علم اور سائنس نے آنے والی صدیوں کی بنیاد رکھی، اور پھر ایک دن وہ یوں مٹ گئیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ آج ہم انہی گمشدہ تہذیبوں کے بید کھولیں گے۔ ہماری پہلی منزل ہے وادی سندھ، 5000 سال پہلے کا وہ زمانہ جب موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے شہر انسانی ترقی کی علامت تھے۔ گرڈ سسٹم پر بنی منظم گلیاں، ہر گھر میں غسل خانے، اور زمین کے نیچے نکاسی آب کا پیچیدہ نظام۔ ان کے ہاں ہتھیاروں کے ڈھیر نہیں ملے، بلکہ تجارت، فن اور ہنر کے ثبوت ملے۔ لیکن پھر سب ختم ہو گیا، نہ کوئی بڑی جنگ، نہ کسی حملے کا سراغ۔ ایک تہذیب جو عراق اور مصر تک تجارت کرتی تھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ کیا یہ کسی قدرتی آفت کا نتیجہ تھا، موسمیاتی تبدیلی، یا کچھ ایسا جو ہم آج تک سمجھنے سے قاصر ہیں؟ ان کی تحریر، وہ پراسرار رسم الخط، آج بھی دنیا کے ماہرین کے لیے ایک پہیلی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں وسطی امریکہ کے گھنے جنگلوں کا، جہاں درختوں کے سائے میں مایا تہذیب نے اپنا جادو بچھایا۔ انہوں نے آسمان کو چھوتے اہرام تعمیر کیے، جو صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ ستاروں کے مشاہدے کے مراکز تھے۔ مایا ماہر ریاضی اور علم فلکیات کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے چاند، سورج اور سیاروں کی حرکات کی درست پیش گوئی کی، اور ایک ایسا کیلنڈر بنایا جو آج کے جدید کیلنڈرز سے بھی زیادہ درست تھا۔ پھر 9ویں صدی عیسوی میں اپنے عروج کے زمانے میں انہوں نے اپنے عظیم شہر ٹکال، کوپان، پالینکے یوں خالی کر دیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ لوگ کہاں گئے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اب چلتے ہیں بحیرہ روم کے نیلے پانیوں کی طرف، جہاں جزیرہ کریٹ پر مینوئن تہذیب نے اپنی بادشاہت قائم کی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی کہانیوں نے یونانی دیومالا کو جنم دیا۔ ان کے محلات خاص طور پر نوسس رنگوں، فن اور طاقت کی زندہ مثال تھے۔ لیکن تقریباً 3500 سال پہلے قریب ہی جزیرے تھیرا پر زمین نے کروٹ لی، اور دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس دھماکے سے اٹھنے والی سونامی نے مینوئن سلطنت کو راکھ اور مٹی میں ملا دیا۔ بہت سے مورخین کا یقین ہے کہ افلاطون کی مشہور داستان اٹلانٹس دراصل اسی تباہ شدہ تہذیب کی بازگشت ہے۔ کیا ممکن ہے کہ مینوئنز ہی وہ اصل اٹلانٹس تھے؟ وادی سندھ، مایا، مینوئنز، یہ سب ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کوئی تہذیب ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ وقت، قدرت اور انسان تینوں کے سامنے عظمت بھی مٹ جاتی ہے۔ یہ ہمیں ایک چونکا دینے والا سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کیا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟